تو ہم آپ لوگوں کو جو نئے کپلز آ رہے ہیں، ہم تو اب 10 11 سال ہو گئے شادیوں کو، نئے کپلز کو ہماری ٹپ ہے، رول نمبر 1، وائف از آلویز رائٹ. رول نمبر 2، if she is wrong, follow the bloody rule number 1. اگر وہ غلط بھی ہے تو پہلے والے اصول پہ چل بھیا. اسٹاپ ریشنلائزنگ ود یور وومن. وہ محبت پیار کی مار ہے، جا کے ثنا سفینہ ذنوج کی 2 لونے دلا سیٹ ہو جائے گی آگے سے بھائی. اپنی اسٹاپ جسٹیفائنگ یور کیس. وہ تجھے ہر لحاظ سے غلط ثابت کر سکتی ہے. ٹیک دا ایزی پیتھ. سوری بول، گھر کی آفیشیل مالک ہے وہ، برباد ہو جائے گا تیرا سب کچھ. لڑائی نہیں کرتے. دوسری بات یہ، اور زیادہ تر مرد ہی انریزنیبل ہی ہوتا ہے جھگڑوں کے اندر، لیکن میں دونوں کو بہرحال ایج آؤٹ کروں گا. بہت سی کمپنیز ہیں، بہت سے کارپوریٹ سیکٹرز ہیں، بہت سے پروفیشنل، ایون سیاست بھی ہے. ہم پنجاب کی سیاست کو بھی یہ کہتے ہیں، جب کام مٹھاس سے ہو سکتا ہے تو اتنی زیادہ ہڑا ہڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کی آسانی کتنی اللہ نے سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے. ایک مطلب آپ کی اپنی بیٹی رات کی عبادت کرتی تھی تو انہوں نے دوپٹہ باندھا ہوا تھا اور اس کو پکڑ کے وہ کھڑی ہو کے عبادت کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈونٹ ڈو دیٹ. کم کر لو مگر اچھا سبسٹنس اور لمبے عرصے تک کرو. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے اچھا اسلام کس کا ہے، کیا ٹیکنیکل جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ. ادومہ و ان کلّا یا ادومہ و ان کلّا، دونوں روایتیں ہیں. کم کر لے مگر کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی سے کر. آسان رستہ، چھوٹا چھوٹا. کچھ لوگ سٹارٹنگ میں آئیں گے 20 kg کی پلیٹ یا 20 kg کی پلیٹ. ہیلو، چیسٹ تیرا 5 پاؤنڈ کا نہیں ہے اور تو نے ڈالی ہوئی 20 kg اندر. تو اپنی تو یہ ایک بڑا اصول ہے، اس پہ میں سے زیادہ بھی بات کر سکتا ہوں کہ آسان رستے اپنا ہے. شارٹ کٹس، ناٹ شارٹ کٹس، ریزنیبل کٹس ٹو یور لائف. زیادہ اتنا ادھر میں MBA کر کے CSS کر کے سیما کر کے اکاؤنٹنٹ بن جاؤں. ہیلو، بیچ میں CSS کہاں سے آ گیا؟ ابھی کل مجھ سے کوئی ایک بچی نے پوچھا ایک کالج کے اندر، اس کا MS ہونے والا ہے، اس نے پوچھ لیا جی میں CSS. میں نے کہا بیٹا کون سے سیمسٹر میں؟ کہہ رہی ہے 3rd سیمسٹر. میں نے بیٹا پورا کر، گھر والوں کو ڈگری دکھا، لوگوں کے مکو پنجابی میں جو کہتے ہیں نا مکو ٹھپ کر، لوگوں کو چپ کرا اپنی ترقی کے ساتھ. اور پاکستانی معاشرے کے اندر 20-25 سال کے بعد ایکسپلوریشن 30-70 کے ساتھ، 70 سرٹنٹی جو سوسائٹی کو چاہیے ہوتا ہے، 30% اپنی بنجی جمپنگ اور اسکائی ڈائیونگ کر لیں جا کے. مگر اگر ہمارے معاشرے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ 1 منٹ میں آگے کہہ دیں یپی، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ورنہ پھر آپ کو کلیجہ زیادہ چاہیے اس کے. 5واں بڑا اصول زندگی کو ایک پروان چڑھانے کے لیے، ذرے کو ایک پہاڑ بنانے کے لیے، وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بنانے کے لیے، وہ ہے کہ آپ جو ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو برائی کو اچھائی کے ساتھ ریپلیس کریں. ہر برے فیصلے کو، ہر برے ڈیسیشن کو، ہر بری آپٹ کو، ہر برے جو ہے ڈیسیشن میکنگ و انیشیٹوز کو، اور ہر غلطی کو اتبع السیئۃ الحسنہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں ہر برائی کو نیکی سے ریپلیس کرتے ہیں. ہمارے اکثر مسئلے اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم برائی کے اوپر ایک اور بڑی برائی کر دیتے ہیں. ہم فساد پہ بڑا فساد کریٹ کر دیتے ہیں. ہم ایک بڑے میس اپ کے اوپر ایک بڑا میس اپ اور بھنڈ مار دیتے ہیں، اور وہ پورے کا پورا شجرہ خراب کر دیتی ہے وہ چیز. ایک غلطی کے بعد اچھائی کرتے ہیں، اس کو سدھارتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں، اور پھر آگے چلتے ہیں. 5واں چھٹا بڑا اصول، ایک بڑی لیڈرشپ اور ایک ٹاپ لیڈرشپ اور ایک کامیاب انسان زیادہ انگیج جھگڑوں میں نہیں ہوتا. ہمارے کچھ لوگوں کو اپنے نفسیات کے چھوٹے پن کی وجہ سے یا اپنی نفسیات کی سیکیورٹیز کی وجہ سے، کیا نا سیٹ اپنی کھولنا بھائی، اپنی نفسیات کے چھوٹے پن کی وجہ سے انہیں دے ہیو دس ایلیمنٹ کہ وہ لڑائی لے لیتے. ایک بڑا آدمی کبھی انگیج نہیں ہوتا. And this is my biggest tip to the entire Punjab and the Lahoris and everybody in Lahore who's sitting here, یا لاہور کے باہر کے بھی جو لوگ آئے ہیں. بھائی جان، آپ کو جب اس لمحے تک پہنچانے کے اندر سب سے بڑا ہرڈل ہی آپ کے دشمن اور مخالفین ہیں جو آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. Why do you want to get engaged؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
جب آپ سے وہ لوگ جن کے ساتھ انگیج ہو کے نیگیٹو انرجیاں آپ کی ضائع ہوں گی، جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی آئے گی، آپ کی پازیٹیوٹی ضائع ہوگی، آپ کا ریسورس ضائع ہوگا، آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کا مائنڈ سیٹ خراب ہوگا، آپ کے مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے. ٹیک دا پاس، وہاں سے نکلیں، آگے بڑھیں. انگیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے گراؤنڈز کے اوپر. تو ایک اچھی بڑی کامیاب زندگی ہر جگہ پنگ پونگ کی بال کی طرح لڑ نہیں رہی ہوتی، وہ انگیج ہی نہیں ہوتا کم سے تو. اور اصل لوگ چاہیں گے آپ کو انگیج کر کے ڈسرپٹ کرنے کے لیے، انٹرپٹ کرنے کے لیے، کہ آپ کی زندگی کے اندر دو باتیں ایسی کریں گے، دو طنز اور جگتے ایسی لگائیں گے کہ آپ انگیج ہوں، آپ وہاں جواب دیں، آپ وہاں اپنا اسالٹ رجسٹر کرائیں، آپ اپنا نقطہ رجسٹر کرائیں. اور یہ جو مزاج ہے نا کہ جھگڑے کے اندر فیس بک پہ آخری میسج میرا ہونا چاہیے، ہیلو، اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ وہ منہ دے لوگوں کو؟ ٹیچنگ اور نرچرنگ اور ٹریننگ بھی اس کا مطلب اسکریچ سے، زیرو سے نہیں بنانا ہوتا. 40-50 ہم جب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں، واٹ از این ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ؟ کہ 30-40% کچھ اس میں ڈیولپڈ ہے تو میں اس پہ 60% کام کروں گا نا. میں زیرو پہ کیسے کام کر سکتا ہوں ایک 20 سال کے آدمی کے اوپر؟ وہ بھی ایک ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے علیحدہ اکیڈمیز ہونی چاہیے. آپ کچھ لے کے آئیں گے تو ہم اس کو بنائیں گے نا آگے سے، ہم زیرو سے تو نہیں بنا سکتے. تو انگیج نہیں ہونا آپ نے. تو کچھ لوگ معاشرے میں اتنے بے ڈھنگے، اتنے بد تہذیب، اتنے ایکسٹریمسٹ، اتنے ایبسلوٹ اور غیر معیاری ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ انگیج کریں گے بھائی جان، وہ آپ کا اچھا خاصا آپ کی سلطنت ڈسٹارٹ کر دیں گے. اور ان کا کام ہی ہے کہ وہ اپنی 2 روپے کی باتوں کے ساتھ آپ کو انگیج کر لیں اپنے ساتھ، اور اپنے اندر پرفیکشنزم کے مسائل کو باہر نکالیں. آپ خطاؤں کے پتلے ہیں، آپ سے غلطیاں ہونی ہیں، آپ سے غلط فیصلے ہونے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے آ کے آپ کی ریکٹیفیکیشن بھی کر رہے ہیں تو اسے بھی یہ سمجھنا چاہیے بھائی اسٹیج پہ کھڑا ہے، 50 غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایک انسان ہے، 50 غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی فیلڈ کے اندر میرے سے جتنے میرے کولیگ ٹرینرز ہیں، جتنے میرے وقت کے عالم ہیں، جتنے بھی، میرے اندر وہ مزاج ہی اب ختم ہو جا رہا ہے کہ میں کسی کو کرٹیسائز کروں. کیوں؟ مجھے پتہ ہے یار وہ جانتا ہوگا اس کے پیروں میں اس کا کیا حال ہے، وہ جانتا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. Who am I to even criticize on that person؟ وہ جانتے ہوں گے ان کی اسٹرگل کیا ہے، میں یہاں سے بیٹھ کے کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں اس کی زندگی کے بارے میں؟ تو یہ انگیج نہیں ہوتے ہیں. بڑا اصول یہ، ایک بڑا لیڈرشپ گراؤنڈ میں حد سے زیادہ فضول بے ڈھنگی جنگیں نہیں لیتا. یہ اس کے لیے بھی آپ کو کورسز اور مینٹرز چاہیے ٹو نو. ایک اچھا استاد کا لوٹا اٹھانا پڑے گا آپ کو ٹو نو کس کے منہ نہیں لگنا ہوتا. ٹیک اے پاس. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قولوا سلاما، سلام کر کے جا، اس کی بدماشی کو نیوٹرلائز کر، اس کو جو چڑی ہوئی ہے نا تیرے ساتھ حملے کرنے کی اور تیرے پہ باتیں لگانے کی، جو نیوٹرلائز کرے. بٹ دا مومنٹ، اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ جواب دیتے ہیں. اصل لڑائی تب بڑھتی ہے جب آپ جواب دیتے ہیں. اصل جھگڑے ایون میاں بیوی کے، فیملیز کے، کارپوریٹ کے، سسٹمز کے، امپلائی اور آپ کے امپلائر کے اور HODs کے اور اپنے جونیئرز کے کیوں ہوتے ہیں کہ آپ انگیج ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. اور اس سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے، کبھی کبھی پری میچور، امیچور اور غیر سنجیدہ اور غیر معیاری بچوں کے ساتھ بھی، جن کا معیار ابھی اتنا اسٹیبلش نہیں ہے، ویٹ کرتے ہیں اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ اسے 3-4 باتیں سمجھائی جائیں. آپ لوگوں کو جو نئے کپلز آ رہے ہیں، ہم تو اب 10-10 11-11 سال ہو گئے شادیوں کو، نئے کپلز کو ہماری ٹپ ہے، رول نمبر 1، وائف از آلویز رائٹ. رول نمبر 2، اف شی از رانگ فالو دا بلڈی رول نمبر 1. اگر وہ غلط بھی ہے تو پہلی والے اصول پہ چل بھیا. اسٹاپ ریشنلائزنگ ود یور وومن. وہ محبت پیار کی مار ہے، جا کے ثنا سفینہ زنوج کی 2 لونے دلا سیٹ ہو جائے گی آگے سے بھائی. اپنی اسٹاپ جسٹیفائنگ یور کیس. وہ تجھے ہر لحاظ سے غلط ثابت کر سکتی ہے. ٹیک دا ایزی پیتھ. سوری بول، گھر کی آفیشیل مالک ہے وہ، برباد ہو جائے گا تیرا سب کچھ. لڑائی نہیں کرتے. دوسری بات یہ، اور زیادہ تر مرد ہی انریزنیبل ہی ہوتا ہے جھگڑوں کے اندر، لیکن میں دونوں کو بہرحال ایج آؤٹ کروں گا. بہت سی کمپنیز ہیں، بہت سے کارپوریٹ سیکٹرز ہیں، بہت سے پروفیشنل، ایون سیاست بھی ہے. ہم پنجاب کی سیاست کو بھی یہ کہتے ہیں، جب کام مٹھاس سے ہو سکتا ہے تو اتنی زیادہ ہڑا ہڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کی آسانی کتنی اللہ نے سکھائی آپ سے وسلم کو لینے.
ایک مطلب آپ کی اپنی بیٹی رات کی عبادت کرتی تھی تو انہوں نے دوپٹہ باندھا ہوا تھا اور اس کو پکڑ کے وہ کھڑی ہو کے عبادت کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈونٹ ڈو دیٹ, کم کر لو مگر اچھا سبسٹنس اور لمبے عرصے تک کرو. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے اچھا اسلام کس کا ہے, کیا ٹیکنیکل جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, ادومہ و ان کلّا یا ادومہ و ان کلّا دونوں روایتیں ہیں. کم کر لے مگر کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی سے کر. آسان رستہ, چھوٹا چھوٹا. کچھ لوگ سٹارٹنگ میں آئیں گے 20 kg کی پلیٹ یا 20 kg کی پلیٹ. ہیلو, چیسٹ تیرا 5 پاؤنڈ کا نہیں ہے اور تو نے ڈالی ہوئی 20 kg اندر. تو اپنی تو یہ ایک بڑا اصول ہے, اس پہ میں سے زیادہ بھی بات کر سکتا ہوں کہ آسان رستے اپنے, شارٹ کٹس, ناٹ شارٹ کٹس, ریزنیبل کٹس ٹو یور لائف. زیادہ اتنا ادھر میں میں MBA کر کے CSS کر کے سیما کر کے اکاؤنٹنٹ بن جاؤں. ہیلو, بیچ میں CSS کہاں سے آ گیا؟ ابھی کل مجھ سے کوئی ایک بچی نے پوچھا ایک کالج کے اندر, اس کا MS ہونے والا ہے, اس نے پوچھ لیا جی میں CSS. میں نے کہا بیٹا کون سے سیمسٹر میں؟ کہہ رہی ہے 3rd سیمسٹر. میں نے بیٹا پورا کر, گھر والوں کو ڈگری دکھا, لوگوں کے مکو پنجابی میں جو کہتے ہیں نا مکو ٹھپ کر, لوگوں کو چپ کرا اپنی ترقی کے ساتھ. اور پاکستانی معاشرے کے اندر 20-25 سال کے بعد ایکسپلوریشن 30-70 کے ساتھ, 70 سرٹنٹی جو سوسائٹی کو چاہیے ہوتا ہے, 30% اپنی بنجی جمپنگ اور اسکائی ڈائیونگ کر لیں جا کے. مگر اگر ہمارے معاشرے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ 1 منٹ میں آگے کہہ دیں یپی, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, ورنہ پھر آپ کو کلیجہ زیادہ چاہیے اس کے. 5واں بڑا اصول زندگی کو ایک پروان چڑھانے کے لیے, ذرے کو ایک پہاڑ بنانے کے لیے, وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بنانے کے لیے, وہ ہے کہ آپ جو ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو برائی کو اچھائی کے ساتھ ریپلیس کریں. ہر برے فیصلے کو, ہر برے ڈیسیشن کو, ہر بری آپٹ کو, ہر برے جو ہے ڈیسیشن میکنگ و انیشیٹوز کو, اور ہر غلطی کو اتبع السیئۃ الحسنہ, اللہ کہتا ہے قرآن میں ہر برائی کو نیکی سے ریپلیس کرتے ہیں. ہمارے اکثر مسئلے اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم برائی کے اوپر نا ایک اور بڑی برائی کر دیتے ہیں, ہم فساد پہ بڑا فساد کریٹ کر دیتے ہیں, ہم ایک بڑے میس اپ کے اوپر ایک بڑا میس اپ اور بھنڈ مار دیتے ہیں, اور وہ پورے کا پورا شجرہ خراب کر دیتی ہے وہ چیز. ایک غلطی کے بعد اچھائی کرتے ہیں, اس کو سدھارتے ہیں, اس کو صحیح کرتے ہیں, اور پھر آگے چلتے ہیں. 5واں چھٹا بڑا اصول, ایک بڑی لیڈرشپ اور ایک ٹاپ لیڈرشپ اور ایک کامیاب انسان زیادہ انگیج جھگڑوں میں نہیں ہوتا. ہمارے کچھ لوگوں کو اپنے نفسیات کے چھوٹے پن کی وجہ سے یا اپنی نفسیات کی سیکیورٹیز کی وجہ سے, کیا نا سٹ ڈاؤن, اپنی ارے کھولنا بھائی, اپنی نفسیات کے چھوٹے پن کی وجہ سے انہیں دے ہیو دس ایلیمنٹ کہ وہ لڑائی لے لیتے. ایک بڑا آدمی کبھی انگیج نہیں ہوتا. And this is my biggest tip to the entire Punjab and the Lahoris and everybody in Lahore who's sitting here, یا لاہور کے باہر کے بھی جو لوگ آئے ہیں. بھائی جان, آپ کو جب اس لمحے تک پہنچانے کے اندر سب سے بڑا ہرڈل ہی آپ کے دشمن اور مخالفین ہیں جو آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. Why do you want to get engaged? اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب آپ سے وہ لوگ جن کے ساتھ انگیج ہو کے نیگیٹو انرجیاں آپ کی ضائع ہوں گی, جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی آئے گی, آپ کی پازیٹیوٹی ضائع ہوگی, آپ کا ریسورس ضائع ہوگا, آپ کا وقت ضائع ہوگا, آپ کا مائنڈ سیٹ خراب ہوگا, آپ کے مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے. ٹیک دا پاس, وہاں سے نکلیں, آگے بڑھیں. انگیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے گراؤنڈز کے اوپر. تو ایک اچھی بڑی کامیاب زندگی ہر جگہ پنگ پونگ کی بال کی طرح لڑ نہیں رہی ہوتی, وہ انگیج ہی نہیں ہوتا کم سے تو. اور اصل لوگ چاہیں گے آپ کو انگیج کر کے ڈسرپٹ کرنے کے لیے, انٹرپٹ کرنے کے لیے, کہ آپ کی زندگی کے اندر 2 باتیں ایسی کریں گے, 2 طنز اور جگتے ایسی لگائیں گے کہ آپ انگیج ہوں, آپ وہاں جواب دیں, آپ وہاں اپنا اسالٹ رجسٹر کرائیں, آپ اپنا نقطہ رجسٹر کرائیں. اور یہ جو مزاج ہے نا کہ جھگڑے کے اندر فیس بک پہ آخری میسج میرا ہونا چاہیے, ہیلو, اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ وہ منہ دے لوگوں کو. ٹیچنگ اور نرچرنگ اور ٹریننگ بھی اس کا مطلب اسکریچ سے, زیرو سے نہیں بنانا ہوتا. 40-50 ہم جب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں, واٹ از این ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, کہ 30-40% کچھ اس میں ڈیولپڈ ہے تو میں اس پہ 60% کام کروں گا نا. میں زیرو پہ کیسے کام کر سکتا ہوں ایک 20 سال کے آدمی کے اوپر؟
وہ بھی ایک ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے علیحدہ اکیڈمیز ہونی چاہیے. آپ کچھ لے کے آئیں گے تو ہم اس کو بنائیں گے نا آگے سے، ہم زیرو سے تو نہیں بنا سکتے. تو انگیج نہیں ہونا آپ نے. تو کچھ لوگ معاشرے میں اتنے بے ڈھنگے، اتنے بد تہذیب، اتنے ایکسٹریمسٹ، اتنے ایبسلوٹ اور غیر معیاری ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ انگیج کریں گے بھائی جان، وہ آپ کا اچھا خاصا آپ کی سلطنت ڈسٹارٹ کر دیں گے. اور ان کا کام ہی ہے کہ وہ اپنی 2 روپے کی باتوں کے ساتھ آپ کو انگیج کر لیں اپنے ساتھ، اور اپنے اندر پرفیکشنزم کے مسائل کو باہر نکالیں. آپ خطاؤں کے پتلے ہیں، آپ سے غلطیاں ہونی ہیں، آپ سے غلط فیصلے ہونے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے آ کے آپ کی ریکٹیفیکیشن بھی کر رہے ہیں تو اسے بھی یہ سمجھنا چاہیے بھائی اسٹیج پہ کھڑا ہے، 50 غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایک انسان ہے، 50 غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی فیلڈ کے اندر میرے سے جتنے میرے کولیگ ٹرینرز ہیں، جتنے میرے وقت کے عالم ہیں، جتنے بھی، میرے اندر وہ مزاج ہی اب ختم ہو جا رہا ہے کہ میں کسی کو کرٹیسائز کروں. کیوں؟ مجھے پتا ہے یار وہ جانتا ہوگا اس کے پیروں میں اس کا کیا حال ہے، وہ جانتا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. Who am I to even criticize on that person؟ وہ جانتے ہوں گے ان کی اسٹرگل کیا ہے، میں یہاں سے بیٹھ کے کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں اس کی زندگی کے بارے میں. تو یہ انگیج نہیں ہوتے ہیں. بڑا اصول یہ، ایک بڑا لیڈرشپ گراؤنڈ میں حد سے زیادہ فضول بے ڈھنگی جنگیں نہیں لیتا. یہ اس کے لیے بھی آپ کو کورسز اور مینٹرز چاہیے ٹو نو. ایک اچھا استاد کا لوٹا اٹھانا پڑے گا آپ کو ٹو نو کس کے منہ نہیں لگنا ہوتا. ٹیک اے پاس. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قولوا سلامت، سلام کر کے جا، اس کی بدماشی کو نیوٹرلائز کر، اس کو جو چڑی ہوئی ہے نا تیرے ساتھ حملے کرنے کی اور تیرے پہ باتیں لگانے کی، جو نیوٹرلائز کرے. مطلب مومنٹ، اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ جواب دیتے ہیں. اصل لڑائی تب بڑھتی ہے جب آپ جواب دیتے ہیں. اصل جھگڑے ایون میاں بیوی کے، فیملیز کے، کارپوریٹ کے، سسٹمز کے، امپلائی اور آپ کے امپلائر کے اور ایچ او ڈیز کے اور اپنے جونیئرز کے کیوں ہوتے ہیں کہ آپ انگیج ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. اور اس سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے، کبھی کبھی پری میچور، اممیچور اور غیر سنجیدہ اور غیر معیاری بچوں کے ساتھ بھی، جن کا معیار ابھی اتنا اسٹیبلش نہیں ہے، ویٹ کرتے ہیں اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ اسے 3-4 باتیں سمجھائی جائیں. آپ